حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، اور ان دو دنوں روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ روایت کیا ہے اس کو امام ترمذی نے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ گویا ہفتے کے دن ان 2 دنوں کو آپ نے مخصوص فرمایا ہے روزوں کے لیے۔ اور جیسا کہ پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ مہینے میں آپ نے 3 دن ایام بیز کے روزے رکھے ہیں، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے۔ تو گویا مہینے کے 3 روزے وہ ایام بیز کے روزے ہیں، اور ہفتے کے 2 روزے وہ پیر اور جمعرات کے دن کے روزے ہیں۔ یہ مسنون روزے ہیں۔ مسنون کا معنی کیا ہے؟ مسنون کا معنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب جب آپ کی سنت سے ثابت ہے تو اب پورے مہینے میں 3 دن 13ویں، 14ویں، 15ویں کا رکھنا خاص دنوں میں یہ جائز ہے، اور یہ مسنون ہے، اور اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص 13، 14، 15 کے علاوہ کسی اور تاریخ کو روزہ رکھتا ہے، نفلی روزہ، تو اس کو روزے کا ثواب ملے گا، لیکن وہ جو مسنون روزوں کا ثواب ہے اتنا نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن مسنون روزے ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں دن روزہ رکھتا ہے تو ان دونوں کو سنت کا ثواب ملے گا، باقی دنوں میں رکھتا ہے تو نفلی۔ لیکن یہ 2 دن ہفتے میں مخصوص ہے، ہم اپنی طرف سے کوئی اور دن مخصوص نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات جو اصل سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، رکھ سکتے ہیں ہم روزہ، رکھ سکتے ہیں ہم روزہ، لیکن مخصوص نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو مخصوص فرمایا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور دن کو مخصوص کرتا ہے اور اس نظریے عقیدے سے کہ اس دن مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کے پاس دلیل کیا ہے؟ نفلی روزہ تو جب چاہے رکھے، لیکن کسی دن کو مخصوص کرنا کہ نہیں فلاں دن ہی میں رکھوں گا، اس کے علاوہ کسی اور دن نہیں رکھوں گا، یا وہ رکھتا نہیں ہے اور اس میں ثواب زیادہ سمجھتا ہے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے باقی دنوں میں روزہ جائز ہے رکھنا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نہیں جی میں تو ہفتے کے دن جمعے کو روزہ رکھوں گا، اور جمعے کے دن کو مخصوص کر لیتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی سے منع فرمایا کہ جمعے کے دن کو تم روزے کے لیے خاص مت کرو۔ تو اپنی طرف سے کسی دن کی تخصیص نہیں کر سکتے ہو۔ یہ فرق سمجھنا چاہیے سنت میں اور بدعت میں، کہ سنت کو کہتے اسی کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو، کسی دن کو مخصوص کیا ہو، اور جو دن آپ نے مخصوص نہیں کیا اس دن اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے تو رکھے، لیکن اس دن کو ہم اپنی طرف سے مخصوص نہیں کر سکتے، نہیں اسی دن ہم روزہ رکھیں گے تو اس دن زیادہ ثواب ہوگا،
اپنی طرف سے ہم کسی دن کو مخصوص نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اور آپ پابند ہیں شریعت پر عمل کرنے کے، شریعت کو بنانے کے۔ ہم مجاز نہیں ہیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گی ہم شریعت بنائیں، ہم قانون بنائیں، نہیں، ہمیں حکم ہے شریعت پہ عمل کرو، قانون پہ عمل کرو، ہم بنا نہیں سکتے ہیں شریعت کو، قانون کو۔ بہرحال یہ حدیث، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتہ وار روزوں کا ذکر کیا ہے مسنون، اور وہ ہے پیر کے دن کا روزہ اور جمعرات کے دن کا روزہ۔ اگر کسی کو موقع ملے وہ ہفتہ وار روزہ ہفتے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھے، مہینے میں روزے رکھنا چاہتا ہے تو 13ویں 14ویں 15ویں کو رکھے۔ اس کے علاوہ اگر وہ نفلی روزے رکھتا ہے اور دنوں میں تو بھی جائز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا آسان کر دیا امت کے لیے کہ خود ہفتے میں 2 دن روزہ رکھ کر، نفلی روزوں کو رکھ کر آپ نے اس کو ایسا سنت بنا دیا کہ امت اس پہ عمل کرے گی تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ ہفتے میں اگر کوئی شخص اتوار کے دن روزہ رکھتا ہے تو جائز ہے، گناہ تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے، منگل کے دن رکھتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن پیر کے دن اگر وہ روزہ رکھتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، تو وہ اتوار، منگل، بدھ اور دوسرے دنوں کی بنسبت پیر کے دن کا روزے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں سنت۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک